بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال ان بلالا رأى فی منامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول له ما هذه الجفوة یا بلال۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے نبی ان سے فرما رہے تھے کہ یہ کیا بے وفائی ہے اے بلال، اما آن لک ان تزورنی یا بلال، بلال کیا یہ وقت نہیں آیا کہ آپ میری زیارت کے لیے آ جائیں؟ فانتبہ حزینا وجلا خائفا، جب آنکھ کھلی بلال کی تو بڑا پریشان، خوف میں اور کب کباتے ہوئے اٹھے۔ فرکب راحلتہ، اسی ٹائم پر سواری پر بیٹھے، اونٹ پر سوار ہوئے۔ وقصد المدینۃ، مدینہ کی طرف چل پڑے۔ فاتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یبکی عندہ، آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس پہنچے اور رو رہے تھے۔ ویمرغ وجہہ علیہ، اور پیغمبر کریم کے قبر مبارک کے اوپر آ کر کے منہ رکھا۔ فاقبل الحسن والحسین، پھر حسن حسین سامنے آئے۔ فجعل یضمہما ویقبلہما، حضرت بلال ان دونوں بچوں کو، حسن اور حسین کو، اپنے گلے لگا رہے تھے اور چوم رہے تھے۔ فقال لہ نشتہی نسمع اذانک الذی کنت تؤذن بہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، ان دونوں بچوں نے عرض کیا کہ حضرت ہماری خواہش ہے کہ آپ وہی اذان ہمیں سنائیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اذان دیتے تھے۔ ففعل، اس نے مان لیا۔ فعلی سطح المسجد، جس جگہ پر چڑھ کر کے پہلے اذان دیتے تھے وہاں چڑھ گئے۔ فوقف موقفہ الذی کان یقف فیہ، جس جگہ پر کھڑے ہوتے تھے اس جگہ پر کھڑے ہوئے۔ فلما ان قال اللہ اکبر ارتجت المدینۃ، جب اس نے اذان کے پہلے الفاظ اللہ اکبر کہے تو پورا مدینے کے اندر رونے کی آوازیں آ گئیں، لرزہ سا طاری ہو گیا۔ فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازداد رجتھا، جب یہ کلمے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پورے مدینے کے اندر رونے کی آوازیں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، خرجت العواتق من خدورہن، عورتیں گھروں سے نکل کر کے باہر آ گئیں اور بے حسی کے اندر، بے خیالی کے اندر، یعنی اپنے آپ پر مالک بھی نہیں ہو رہی تھیں، اپنے کنٹرول میں ہی نہیں تھیں۔ وقالوا ابعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبان پر یہ آواز تھی کیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں؟ فما رؤی یوم اکبر باقیا ولا باقیۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک اليوم، اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی اتنا مدینے کے اندر رونے کی آوازیں اور کوہرام میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یہ آخری حدیث مبارکہ ہے آثار سنن کتاب کی۔ ابھی اس کے اندر کئی ساری باتیں ثابت کرنا مقصد ہیں، خاص طور پر یہ کہ قبر کی زیارت کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اذان دینے لگے، تو جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کا لفظ کہنے لگے تو برداشت نہیں ہوا، رو پڑے اور روتے روتے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کہ آج تک تو ایسا ہوتا تھا کہ جب میں یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور مجھے ایک سکون تسلی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی میں یہ الفاظ کہوں اور اللہ کے نبی موجود نہ ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام صاحب بنے اور امیر المومنین بنے، خلیفہ اول بنے، ان سے اجازت طلب کی کہ حضرت میں ابھی یہاں رہ نہیں سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں مسجد میں آؤں اور اللہ کے نبی کو نہ دیکھوں، اذان دوں اور اللہ کے نبی موجود نہ ہوں،
اور ان گلیوں کے اندر گھومتا رہوں اور پیغمبر کریم نظر نہ آئیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت دے دی۔ تقریباً 6 مہینے کے لگ بھگ کا عرصہ گزرا، شام کی طرف رہتے تھے، تو وہاں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، اور پیغمبر کریم نے وہی پیار محبت بھرا آواز کے ساتھ فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہو۔ جیسے ہی یہ خواب دیکھا تو بڑا گھبرا گئے اور جلدی سے سواری کو دوڑایا، آ کر کے جہاں جیسے مدینے میں پہنچا تو محدثین کرام نے شرح کے اندر لکھا ہے کہ وہ اتنی بے خودی میں تھے اور اس کو اپنا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ گلیوں کے اندر ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ رہے تھے پیغمبر کریم کہاں ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ پیغمبر کریم کوئی دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا ہے تو ابھی ملاقات ہوگی نا، اس وجہ سے گلیوں سے پوچھا، پتہ نہیں لگا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا سوال کر رہا ہے۔ آخر پر حجروں کے اندر چلے گئے، پیغمبر کریم کے مختلف گھر والیوں کے حجروں میں، بی بی جویریہ کے گھر میں کے پاس گئے۔ اے اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ امی میں آ گیا ہوں، امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ میں آ گیا ہوں۔ اس عالم میں رو بھی رہے ہیں۔ پھر جب ان کو کہیں بھی نہیں ملے اور لوگ بتا بھی رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر مبارک میں ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قبر کے پاس جیسے پہنچے تو قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اور چہرہ رکھ کر کے اور اسے دکھ کے ساتھ رو رہے ہیں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول میں آ گیا، اے اللہ کے رسول آپ نے بلایا ہے میں آ گیا۔ تو یہ واقعہ یہاں تک ہوا۔ ابھی اس کے اندر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خواب کے اندر اگر کوئی بزرگ آدمی بلائے تو وہاں جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کے پیشانی پر چوم رہا ہوں۔ خواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق رؤیاک، آ جاؤ اپنے خواب کو سچا کرو، یعنی آ جاؤ مجھے چوم لو بھلے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی اچھا خواب آپ دیکھتے ہو اور کر سکتے ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے کسی بزرگ کی زیارت کی ہے تو وہاں زیارت کے لیے چلے جاؤ۔ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے تو کعبۃ اللہ جانے کی کوشش کرو۔ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی خیرات کر کے لوگوں کو کھانا پینا کھلایا ہے تو وہ پھر کرو جتنے قدر آپ کو طاقت ہو۔ اور پھر یہ بات کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے قبر کے اوپر قبر کے ساتھ لپٹ گئے۔ کیوں؟ یہ اس کی بے خودی تھی، اپنے اختیار میں تھے ہی نہیں، اسی محبت میں تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہاں بلایا، وہاں چلے گئے۔ یہ نہ کہ آج بھی ہم جا کر قبروں کو چومنے لگ جائیں اور سجدے کرنے لگ جائیں، طواف کرنے لگ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت بلال نے کیا تھا تو وہ اسی کے بے اختیاری کے اندر بے اختیار کر دیا، اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے بھی ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ طواف کرنے سے اور سجدے کرنے سے اور چومنے چاٹنے سے، ان چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی امتی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو کچھ ہوا حضرت بلال نے محبت میں کیا، بے خودی میں کیا، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اویس کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کو پتہ لگا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے دانت توڑ دیے، اس نے بھی دانت توڑ دیا۔ نبی کے دانت نہیں ہے تو میرا دانت کیا کرے گا، توڑ دیا۔ پتہ نہیں یہ ٹوٹا ہوگا، وہ توڑ دیا، پھر پتہ نہیں یہ توڑا ہوگا، پھر وہ بھی توڑ دیا، کئی سارے دانت سامنے کے توڑ دیے۔ تو آج اگر کوئی بندہ یہ فتویٰ پوچھے کہ بھائی دانت توڑنا جائز ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ لیکن حضرت اویس قرنی نے غلط کیا؟ نہیں، غلط نہیں کیا، اس نے بے خودی میں بے اختیاری محبت کے اندر آ کر کے یہ کر گزرے، لیکن وہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے آج کسی کو بھی یہ فتویٰ کے حساب سے اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ آگے پھر بات یہ آئی کہ اذان
حضرت بلال ہی کہیں، کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی ہے، پیارا صحابی ہے، بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے اور پیغمبر کریم کے دین کی حفاظت کے لیے، نبی پاک کی ذات کے لیے۔ جب کعبۃ اللہ فتح ہوا تھا، فتح مکہ ہوا، تو بہت سارے لوگوں کی تمنائیں تھیں کہ ہمیں اذان کا موقع ملے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال کو بولو جا کر کے اذان دے۔ تو اتنا بڑا مؤذن تھا اور اتنے دنوں کے بعد آیا، تو ان کی تمنا ہوئی کہ ان کی اذان ہم سنیں۔ بہت سارے لوگوں نے منتیں کیں، لیکن حضرت بلال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے اذان دے سکتا ہوں یہاں۔ جب حسن اور حسین آ گئے تو ان کی بات کو ٹال نہ سکیں، ان کے لیے فرمایا کہ فجعل یضمہما، ان کو گلے لگا رہے تھے، 6-7 سال کے بچے تھے دونوں، اور ان کو پھر چوم رہے تھے، یقبلہما، بچوں کو چوم کر کے، اور ان کو بولا کہ بیٹا میرے جیسے آپ فرمائیں کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اذان دی تو اذان دینے کے اندر پھر یہی حال ہو گیا۔ ظاہر پرانا زمانہ جب یاد آتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، جو کسی کے ماں کے فوت ہونے پر، باپ کے فوت ہونے پر کسی کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر صحابہ کرام کے اوپر حالت گزری تھی، تو اس وجہ سے ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے کی آواز اذان کی آ گئی، اور ساری جو معاملات تھے پیغمبر کریم کے وہ نئے انداز کے ہوئے تھے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ قیامت بھی آنی ہے، پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ اس وجہ سے ان کے ذہن میں بھی یہ باتیں ہیں کہ شاید اللہ کے نبی بھی دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اور بلال اذان دے رہے ہیں۔ اتنے میں پھر وہ ساری نکل آئیں، ان سب کا نکلنا بھی محبت میں اور بے اختیار تھا، اور آ کر کے جب آوازیں سنی تو اس پر وہ زمانہ یاد آیا اور رونے لگے۔ تو یہ محبت کی نشانیاں ہیں، حضرت بلال کا اذان دینا، پھر عورتوں کا، لوگوں کا وہاں اکٹھا ہونا، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا تعلق اور محبت، یہ ہی انسان کے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زبانی محبت کے ساتھ ساتھ عملی محبت بھی، سنتوں کو اپنا کر کے، پیغمبر کریم کے طریقوں کو زندہ رکھ کر کے اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس کتاب کے اندر پڑھا، سنا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی سننے میں یا سنانے میں، اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس طرح کے قرآن اور حدیث کے درس و تدریس کو عام کرنے کی، پابندی کے ساتھ دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔